الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. محترم حضرات، سب سے پہلے میں آج کے ہمارے میزبان اور آج کی اس تقریب کے داعی اور منتظم محترم حکیم اعظم ابراہیم صاحب محترم حکیم صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ادارے سے، اس مسجد سے 4 حفاظ جن میں ان کا صاحبزادہ بھی شامل ہے، وہ حفظ قرآن کے عظیم کام سے فارغ ہوئے. میری دعا ہے کہ ہمارے یہ بچے قرآن پاک کے حافظ بھی بنیں، عالم بھی بنیں، اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں. اور میری دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم حکیم صاحب کی اس کوشش اور کاوش کو، جو وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب یاد کرانے کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس کو شرف قبولیت بخشے، اور اپنے بچے کو بھی جو اس راہ پہ انہوں نے ڈالا ہے اس کے بدلے میں انہیں اجر عظیم اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق عزت و شرف کا تاج قیامت کے دن پہنائے. میرے دوستوں اور عزیزوں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن پاک کے 21ویں پارے کے شروع سے اگر آپ کچھ آیات کریمہ پڑھیں تو اللہ کا فرمان یہاں موجود ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. منکرین معترضین نے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہمیں کوئی معجزہ تو دکھائیں، ایسی چیز جو ہمیں عاجز کرے. معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو مخالف کو عاجز کر دے. کوئی معجزہ دکھائیں ہمیں، پھر ہم شاید مان جائیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس کا جواب اللہ نے دیے معجزے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دعا برکت سے کئی واقعات ہیں کہ چند آدمیوں کا کھانا کثیر تعداد کے لیے کافی ہوا. نابینا کو آپ کی دعا سے، آپ کی برکت سے شفا ملی، آنکھیں ملی، نظر ملی. اس طرح کے حصی بہت سے معجزات ہیں آپ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے منکرین کے مطالبے کا جواب کیا دیا؟ فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. اور معجزہ مانگنے والوں
معجزے کا مطالبہ کرنے والوں اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو پڑھو، یہ معجزہ ہے، یہی معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ کئی حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں اور کوئی اتنی ضخامت والی، اتنی موٹی، اتنی ضخیم کتاب نہیں ہے جس کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں نے یاد کیا ہو اور یاد رکھا ہو۔ اللہ کا کلام تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، وہ یاد ہو جاتا ہے، یاد رہتا ہے، صرف شرط ہے پڑھتے رہنے کی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ان بچوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ انہوں نے اپنے والدین، اپنے اساتذہ کی محنت سے قرآن پاک یاد کیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو یاد رکھیں۔ یاد کیا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور یاد رکھنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے بار بار نہیں پڑھو گے، پڑھنا چھوڑ دو گے، تو یہ تمہارے سینے سے، مراد ہے تمہارے دل و دماغ سے، اس طرح بھاگ جائے گا، نکل جائے گا جس طرح سرکش اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنا، پڑھتے رہنا، روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اسے سمجھنا بھی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہی معجزہ ہے، ایک اس حوالے سے کہ اس کو لاکھوں کروڑوں انسانوں نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اس کے آنے کے بعد یاد کیا، یاد رکھا، پڑھا، سنایا۔ دوسرا اس حوالے سے کہ اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ لوگوں کی بھرپور کوشش کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی شہادت اس کے مخالف بھی دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے مولانا ابراہیم، میرے جد امجد سے مولانا میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتب خانے میں سیرت پر، سیرت نبوی پر ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہے پرانی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر، یعنی آپ کی زندگی پر یا سیرت پر اس نے لکھا۔ اس کا نام تھا ولیم میور، اور تھا وہ اسلام کا مخالف، مستشرق تھا۔ مستشرق یا اورینٹلسٹ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں، یورپی ہیں، امریکی ہیں، ادھر کے رہنے والے ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن وہ عربی سیکھتے ہیں گہرائی میں جا کر، ڈوب کر اس کے اندر، اسلامیات، اسلامی علوم پڑھتے ہیں، ان کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اعتراض کی کوئی بات نکالیں، اسلام پر، قرآن پر، مسلمانوں پر، ان کے دین پر کوئی اعتراض کی باتیں نکالیں، اس کے لیے وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اعتراض کی نیت سے، مخالفت کی نیت سے انہوں نے پڑھا، اور پھر ایسا ان پر اثر ہوا کہ وہ خود مسلمان ہونے پہ مجبور ہو گئے۔ ولیم میور مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے مخالفت کرتے کرتے، مخالفت میں کئی باتیں لکھتے لکھتے، حق کی بات بھی اس کے قلم سے یا اس کی زبان سے نکل گئی۔ تو قرآن کے بارے میں اس نے لکھا ہے ایک جملہ کہ there is no other text in the world which has retained its purity for 13 centuries۔ آج ہم 14 صدیوں کی بات کرتے ہیں، اسلام کو آئے ہو گئی ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ 1860 میں کتاب چھپی تھی، 1860 میں اس نے لکھا تھا۔ تو اس لیے اس نے لکھا کہ 13 صدیاں گزرنے کے باوجود یہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس کے اندر کوئی شوشہ اور کوئی زیر زبر بدری نہیں ہے۔ معجزہ ہے۔ پھر اس حوالے سے معجزہ ہے کہ یہ بڑا پرتاثیر کلام ہے، اس کا اثر پڑھنے والوں نے ہر زمانے میں محسوس کیا ہے، مخالفوں نے بھی کیا ہے۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز کے بعد جن لوگوں نے اسلام کا، نبوت کا، قرآن کا انکار کیا، وہ بھی مانتے تھے کہ یہ فصیح، بلیغ، شاندار، مؤثر، تاثیر والا کلام ہے، اثر اس کا قبول کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مشہور مثال حضرت عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ جانتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ جا رہے تھے تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، کہ اس نے کیا آ کے ہمارے خاندانوں میں تفرقہ پیدا کر دیا، نفاق پیدا کر دیا۔ باپ ایک طرف ہے، باپ مانتا ہے دین کو، اس کے لائے ہوئے دین کو، بیٹا نہیں مانتا، بیٹا مانتا ہے باپ نہیں مانتا، چچا مانتا ہے بھتیجا نہیں مانتا، ماں مانتی ہے بیٹی نہیں مانتی، خاندان متفرق ہو گئے، آپس میں تفریق پیدا ہو گئی۔ تو وہ تلوار لے کے نکلے اپنے جوش میں، غضب میں۔ راستے میں کسی نے کہا پہلے اپنے بھائی کی، اپنے بہنوئی کی اور بہن کی خبر لو، وہ بھی اس کا دین قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں بھرے ادھر چلے گئے۔ دروازہ بند تھا، سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، کوئی عجیب کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، ہے عربی میں لیکن عجیب کلام پڑھ رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اصرار کیا، کھولا گیا۔ دو چیزوں سے متاثر ہوئے، ٹھیک ہے، استقامت سے بھی متاثر ہوئے، مارا پیٹا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہے کر لو، جتنا مارنا ہے مار لو، ہم نے حق سمجھ کے جس دین کو قبول کیا ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں، جس کو حق سمجھ کے، سچا سمجھ کے نبی مانا ہے اس کا دامن چھوڑیں گے نہیں۔ استقامت سے بھی متاثر ہوئے، لیکن اصل متاثر ہوئے قرآن پاک سے۔ جب تھک گئے، ہار گئے مار مار کے، تو انہوں نے کہا کہ اتنا تو بتاؤ کہ پڑھ کے آ رہے تھے تم میرے آنے سے پہلے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہ اوراق نکالے اور وہ سورہ طٰہٰ تھی، اس میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بہت پہلے خود فرشتوں کو یہ صورت پڑھ کے سنائی تھی، اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ بڑی بابرکت اور بڑی مبارک ہوگی وہ امت، اور بڑا بابرکت ہوگا وہ نبی جس کی معرفت کسی امت اس کی امت کو یہ صورت ملے گی اور اس طرح کا قرآن ملے گا۔ تو قرآن نے ان کو متاثر کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، خود قرآن کی تلوار نے ان کو گھائل کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک مثال تو یہ ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک شاعر تھا، بڑا مشہور اور بڑا مقبول شاعر تھا عرب کا، اس کا نام تھا لبید۔ اس کے اشعار بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ایک محاورہ بنا ہوا تھا، لوگوں میں ایک بات بنی ہوئی تھی اس کے شعروں کے بارے میں، اشعار کے بارے میں، کہ اکتبوا علی الحناجر ولو بالخناجر۔ اس کے شعر اس قابل ہیں لبید کے کہ ان کو سینے پر لکھنا چاہیے، اور سینے پر لکھنے کے لیے قلم تو کام نہیں لے گا، خنجر سے کھود کر سینے پر لکھنا چاہیے، اتنے قیمتی اس کے شعر۔ لیکن جب اس نے قرآن سنا تو اس نے کہا کہ میرے شعر تو کوئی اس کے مقابلے میں حیثیت ہی نہیں رکھتا، وہ شعر کہنا بھول گیا، شعر کہنا ایک عرصے کے لیے بھول گیا وہ۔ اس نے کہا میں شعر کیا کہوں، قرآن نے میری زبان ہی بند کر دی۔ ایک اور واقعہ تفسیر قرطبی ہے، ایک تفسیر قرآن پاک کی، اس میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا، پہلے اس کا پس منظر میں تھوڑا سا بتا دوں۔ عرب میں رواج تھا کہ جس شاعر کی نظم یا قصیدہ بہت پسند کیا جاتا تھا نا، اسے وہ لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ یہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ اس طرح کا کوئی بنا کے دکھائے، اس طرح کی کوئی نظم قصیدہ کو بنا کے دکھائے، اسے لٹکایا جائے۔ اسی حوالے سے علماء جانتے ہیں کہ عربی میں 7 معلقات یا 10 معلقات، 7 لٹکی ہوئی نظمیں یا 10 لٹکی ہوئی نظمیں مشہور ہیں جن کو لٹکایا گیا تھا کعبے کے ساتھ لکھ کے۔ تو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ایک صورت آئی اتری قرآن پاک میں جو دیکھنے میں بڑی مختصر ہے، چھوٹی ہے دیکھنے میں، پڑھنے میں، لیکن بڑی عظیم صورت ہے۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کسی منچلے مسلمان نے یہ صورت لکھ کے کعبے کے ساتھ لٹکا دی کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو۔
لٹکی رہی کئی دن لٹکی رہی. شاعر ادیب کافر شاعر اور ادیب جو تھے مکے کے، وہ مقابلہ کرنے کی نیت کرتے، لکھ کے پھاڑ دیتے کہ نہیں، بات بنی نہیں، بات بن نہیں سکی، ہم سے بات بنی نہیں. جو یہ کلام ہے جس طرح کے کلام وہ بنا نہیں سکے. ویسے بھی کئی مرتبہ انعام کا لالچ دیا قریشی سرداروں نے کہ جو قرآن کا مقابلہ کرے گا ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. اور قرآن نے خود چیلنج دیا ہے، آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے. قرآن نے خود چیلنج دیا کہ اگر تم مجھے اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو میرے جیسی کوئی کتاب بنا لو، تم بھی بنا کے دکھاؤ. نہیں ہو سکا تو فرمایا اور پوری کتاب نہیں، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں بنا لو. وہ بھی نہیں کر سکے. فرمایا فاتو بسورۃ مثلہ، وہ ایک ہی بنا لو. 2 چیلنج ایسے ہیں جو اللہ قرآن پاک نے دیے اور ان پر پورا نہیں اتر سکے، ان کو قبول نہیں کر سکے کافر. ایک تو یہ تھا قرآن کے بارے میں، دوسرا سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں، آپ کی عظمت کردار کے بارے میں چیلنج دیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان رہا ہوں میری مخالفت کرنے والوں، مجھے نبی نہ ماننے والوں، میں تمہارے درمیان میری زندگی گزری ہے. میرا بچپن بھی تم نے دیکھا، میری جوانی کے بھی تم شاہد ہو، میری یہ ڈھلتی ہوئی عمر بھی تم دیکھ رہے ہو. رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو، کرو اعتراض کہ فلاں جگہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ بچپن میں، جوانی میں، ڈھلتی ہوئی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ لغزش ہو گئی، تمہارا پاؤں اکھڑ گیا چلتے چلتے کردار کے لحاظ سے، کرو اعتراض کہاں کرتے ہو. نہیں کر سکے. کیسے کرتے؟ وہ تو اپنی زبان سے مانتے تھے آپ کے دعوی نبوت سے پہلے کہ آپ امین ہیں، امانت والے ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں. اور یہی سوال آپ نے پہلا پہاڑی کا آواز کوہ صفا پر کھڑے ہو کے جو کیا، اس میں یہی سوال سب سے پہلے کیا تھا کہ سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب، بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا. کہنے والوں میں ابو لہب بھی شامل تھا اور کہنے والوں میں ابو جہل جیسے بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے، آپ کی زبان پاک سے، زبان مبارک سے، ہم نے کبھی جھوٹ کا کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہیں سنا. یہی گواہی وہ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء. خوبی کی بات یہ ہے، خوبی یہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے کہ ہاں بھائی اس میں یہ خوبی ہے. ابو سفیان، آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے، لیکن اس سے اسلام لانے سے پہلے وہ کیا تھے؟ قائد کفر تھے، قائد کفر. ابو جہل کے بعد انہوں نے تمام جنگیں لیڈ کی، ان کی قیادت کی، احد سے لے کر آخر تک، مکے کی فتح تک انہوں نے سب جنگیں لیڈ کی. ان کے لیے فنڈنگ کی، روپیہ پیسہ مال مہیا کیا، افراد اکٹھے کیے، خرچ کیا، لوگوں کو لے کے نکلے. مخالفت انہوں نے انتہا کر دی مخالفت کی. لیکن وہ بھی گواہی دیتے ہیں، روم شام کے سفر پر تھے تجارت کے حوالے سے، تجارت کے سلسلے. اسی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی، آپ کا خط مبارک بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو ملا تھا، ہرقل کو. اور اس میں آپ نے لکھا تھا اسلم تسلم، اور بچنا چاہتے ہو دنیا میں اپنی بادشاہی بچانا چاہتے ہو اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ. تو وہ حیران تھا کہ یہ اتنی جرأت کے ساتھ ایک بادشاہ کو، اس زمانے میں تو بڑی بادشاہوں کی قدر اور عزت تھی، لوگ ڈرتے بہت تھے، خوف کھاتے تھے. تو اس نے کہا یہ کون ہے جس نے اس طرح جرأت کے سامنے کہا بچنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ. تو وہ جاننا چاہتا تھا. اسے پتہ چلا کہ عرب کے تاجر آئے، اس نے کہا بلاؤ میں ان سے بات کروں. تو اس نے عقل مندی یہ کی کہ ابو سفیان جو ان کا لیڈر تھے، ان کو الگ بٹھایا، باقی ان کے ساتھی کو الگ بٹھایا. انہوں نے کہا کہ میں کراس ایگزامن کروں گا، تمہاری بات کو کمپیئر کروں گا، مقابلہ کروں گا اس کا تمہارے ساتھیوں سے، جھوٹ ہوا تو میں مار دوں گا تم کو. یہ بھی ڈر تھا ابو سفیان کو. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ حق نے میری زبان کو پکڑ لیا، میرے زبان سے سچی بات ہی نکلی، مجھے پتہ نہیں کس طرح نکلی. اس نے پوچھا 2-3 باتیں پوچھی، 3 باتیں.
اس نے کہا یہ بتاؤ یہ شخص جس نے مجھے خط لکھا ہے، یہ شخصیت اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ نبوت سے پہلے یہ سچے سمجھے جاتے تھے مکے میں یا جھوٹے سمجھے؟ انہوں نے کہا جی سچے سمجھے جاتے تھے، ہم تو ان کو صادق کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر امانت کے بارے میں پوچھا، وعدہ وفائی کے بارے میں پوچھا، تو اس نے تینوں بار یہی شہادت دی کہ جی وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو اس نے کہا پھر وہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ بھی سچی ہو۔ بہرحال وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے دل سے مان لیا آپ کی صداقت۔ تو میں واپس آتا ہوں اس بات کی طرف کہ تو مسلمان نے لکھ کے لگا دیا کہ انا اعطیناک الکوثر، سورت لکھ کے لگا دی، کوشش ہوئی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کے نیچے ایک جملہ کوئی لکھ کے چلا گیا، اسی کے نیچے جو لٹکی ہوئی تھی نا اس کے نیچے ایک جملہ لکھ کے چلا گیا۔ اوپر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور نیچے کسی نے لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ آدمی کا کلام نہیں، انسانی کلام نہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکا، اور یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اس کی تاثیر پر تاثیر کلام ہے۔ تاثیر کی میں بات کر رہا تھا، وہ ایک شخص تھا تجارت کی، ازدی قبیلے کا، وہ ازد قبیلے بنو ازد کا ازدی، وہ تجارت کے لیے مکے آیا کرتا تھا۔ اس کے جو دوست احباب تھے، ساتھی تاجر تھے، انہوں نے کہا بات سنو، ہمارے شہر میں ایک بندہ تو اچھا تھا، لیکن اسے ایک عجیب دعویٰ کیا کہ اللہ کا کلام اس پر آتا ہے، وہ نبی ہے، اور وہ ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، کہتا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو تم اس کی گلی سے نہ گزرنا، اس کے مکان کے، اس کے گھر کے پاس سے گزر کے نہ جانا، وہ جو کلام پڑھتا ہے نا، پڑھتا رہتا ہے، وہ ہم سنتے رہتے ہیں گزرتے ہوئے، وہ جو پڑھتا ہے نا وہ بڑا متاثر کن کلام ہے، تاثیر پر تاثیر ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے دین کی طرف تو انہوں کھینچ کے لے جائے اس کا کلام۔ تو وہ خود بتاتا ہے کہ میں اگر ادھر سے گزرنا پڑتا تھا تو میں کانوں میں انگلیاں دے لیتا تھا، روئی دے لیتا تھا کہ مجھے میرے کان میں قرآن کی آواز نہ آئے۔ تو ایک دن میں نے سوچا میں تاجر آدمی ہوں، عقل مند آدمی ہوں، بزنس مین ہوں، تو سننا تو چاہیے، میں خود فیصلہ کروں گا کہ بھئی یہ کیسا کلام ہے۔ تو اس نے اس روز انگلیاں نہیں دی، روئی نہیں ڈالی، کان کھلے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کی کھڑکی کھول دی، اس نے قرآن سنا اور وہ بھی مسلمان ہو۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ اسی طرح یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس زمانے میں لوگ متاثر ہوئے جو مخالف تھے، ہر زمانے میں متاثر ہوئے۔ حال کے زمانے کی ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ کئی سالوں کی بات ہے، میں جماعتی تبلیغی سلسلے میں جاتا رہتا تھا، مختلف ملکوں میں، انگلینڈ بھی جاتا تھا۔ تو وہاں ایک فرانس کے مصنف کی کتاب مجھے ملی، اس کا ترجمہ انگریزی میں تھا، بعد میں اردو میں بھی ہوا، اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے اردو میں، بلکہ 12 اردو میں بھی ہو چکا اس کا ترجمہ۔ کتاب کا نام تھا دا قرآن دا بائبل اینڈ سائنس۔ اس نے کچھ 200 کے قریب اس میں مثالیں دیں کہ بائبل میں جو بہت سی باتیں ایسی لکھی ہیں جو موجودہ سائنس کے علم اور تحقیقات کے خلاف ہیں اور اس پر پوری نہیں اترتی ہیں، وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں، لیکن قرآن کی ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، سائنس کی روح سے یا جدید علوم کی روح سے ایک بات بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ مثالیں دے کے اس نے ثابت کیا، بڑی اچھی کتاب پڑھ کے میں خوش بھی ہوا اور کچھ پریشانی بھی ہوئی، حیران بھی ہوا۔ حیران پریشان اس بات پہ ہوا کہ اتنی اچھی باتیں اس بندے نے لکھی ہیں، خود مسلمان نہیں ہوا، کیسی اللہ کی قدرت۔ میں آ گیا پاکستان آنے کے کچھ 5-6 مہینے بعد نوائے وقت اخبار میں ایک چھوٹی سی کونے کے اندر لگی ہوئی خبر تھی اسی بندے کے بارے میں۔ وہ مشہور ڈاکٹر تھا، وہ فرانس کا، معمولی آدمی نہیں تھا، بڑا مشہور سرجن تھا، مورس بکائی اس کا نام تھا، بکائی۔
تو اس کے بارے میں لکھا تھا کہ فرانس کے مشہور سرجن مورس بکائی نے اسلام قبول کر لیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی ہی لکھی کتاب کا اثر اس پہ ہو گیا. اس کے بعد میں نے اس کا ایک انٹرویو پڑھا ایک میگزین میں، ایک رسالے میں. اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے، اسلام کی طرف کیسے آئے؟ تم تو بڑے متصب عیسائی تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور عیسائی تھے. متصب، آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ آج کل جو یورپ میں وہ نام کے عیسائی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو پکے ہیں، کٹر ہیں، ان میں سے وہ. تو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر تھا، چونکہ تو بڑا مشہور ڈاکٹر بھی تھا، تو بڑے بڑے لوگ میرے پاس علاج کے لیے یا چیک اپ کے لیے آتے تھے. عرب شہزادے بھی آتے تھے. تو ایک مرتبہ نہیں کہتا، میرے پاس آتے رہتے تھے شاہ فیصل. تو اس سے وہ آتے نا چیک اپ کرتے کئی دفعہ میں نے کیا، ان کو دیکھا، دوائیاں تجویز کی، جو بھی کیا. تو میری ان سے تھوڑی سی بے تکلفی ہو گئی. تو اس بے تکلفی کے حوالے سے میں نے انہیں ایک دن کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ مسلمان لوگ قرآن کو بڑا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور بڑا سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ قرآن جی معجزہ ہے اور بڑی عجیب کتاب ہے اور فلاں. تو میں نے تو پڑھی، اب میں نے تو کوئی خاص اس میں خاص چیز محسوس نہیں کی. تو شاہ فیصل نے تحمل سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے یا اصل پڑھا ہے؟ اصل پڑھا. اس نے کہا میں تو عربی نہیں جانتا، میں نے فرانسیسی میں ترجمہ پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک وعدہ کرو، تم پڑھے لکھے بندے ہو، عقل مند ہو، دماغ اچھا ہے، اور ویسے بھی قرآن کو مشکل عربی میں نہیں ہے، عربی اتنی آسان بھی نہیں ہے، لیکن قرآن آسان عربی میں ہے. بلکت یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اللہ نے اس کو آسان عربی میں بھیجا ہے، اتارا ہے. تو تم وعدہ کرو کہ عربی سیکھو گے تھوڑی بہت اور قرآن پڑھو گے براہ راست عربی میں اگلے سال پھر آؤں گا چیک اپ کے لیے، پھر بات کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے، بات ہو گئی. تو کہتے ہیں اگلے سال آئے، انہوں نے کہا ہاں جی ڈاکٹر صاحب چیک اپ بعد میں پہلے بتائیں، عربی سیکھی، قرآن پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے پڑھا. تو اس نے کہا اب کریں، کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا جی عربی میں براہ راست پڑھا ہے، وہ ہے ہی اتنی، اس میں تاثیر اتنی ہے کہ میرے سارے اعتراض ختم ہو گئے. اسی طرح انگلینڈ کا ایک پاپ سنگر تھا، یہ جو ناچ کے گاتے ہیں نا انہیں پاپ سنگر کہتے ہیں، بڑا ناچتے ہیں گاتے ہوئے اور بڑی حرکتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب. اس کا نام تھا کیٹ سٹیون. وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام ہے اب یوسف اسلام. تو ان میں یہ جو لوگ ہیں نا، ان میں ایک ذاتی نام ہوتا ہے، ایک فیملی کا نام ہوتا ہے، سر نیم اس کو کہتے ہیں. وہ پہلے اپنا ذاتی نام ہوتا ہے، اس کے بعد سر نیم. تو سٹیون اس کا سر نیم تھا، فیملی نیم، خاندانی نام. اس کا بھی میں نے انٹرویو پڑھا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا گیا. لوگوں کو تجسس ہوتا کہ یہ مسلمان کیسے ہوا، اس سے بھی پوچھا. تو اس نے کہا کہ مجھے کسی مولوی نے مسلمان نہیں کیا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، مجھے اتفاق ہو گیا، مل گئی اور میں نے پڑھی، تو اس نے مجھے متاثر کیا. تو اس نے کہا تم نے یہ نام کیوں پسند کیا یوسف اسلام؟ اس نے کہا کہ سارے قرآن نے مجھے متاثر کیا، سورہ یوسف مجھے زیادہ پسند آئی، تو اس سے متاثر ہو کے میں نے اپنا نام یوسف رکھا، یوسف. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں یوسف، اصل میں یوسف. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا نام یہ رکھ لیا. اور اسلام، اس نے کہا کہ سر نے میرا سٹیون تھا، میں نے اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں کہا کہ اس فیملی نیم کو بھی تبدیل کرنا چاہیے، خاندانی نام بھی بدلنا چاہیے. تو میں اسلام کا بیٹا ہوں اب، تو میں نے اسلام کا نام رکھ لیا، اپنا سر نیم. اس سے مجھے یاد آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہ جی میرا نام سلمان ہے. اس نے کہا جی خاندانی تعارف کیا ہے؟ آپ فارسی کہلاتے ہیں. اس نے کہا کہ کوئی خاندان نہیں، انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں. تو اسی طرح یوسف اسلام نے اپنا نام رکھا یوسف اسلام. تو یہ آج کے دور کی مثالیں ہیں
اسی لیے میں نے کہا کہ ہر دور میں قرآن نے اپنی تاثیر سے دنیا کو، لوگوں کو، حتیٰ کہ مخالفین کو متاثر کیا۔ جو آیت کریمہ 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی سورہ یونس سے، اس میں اللہ کا ارشاد اہل اسلام کو صرف نہیں، مسلمانوں کو نہیں، لوگوں کو، سب لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے نصیحت کی کتاب، وشفاء لما فی الصدور، اور اس کتاب میں، اس کلام میں شفا ہے، تمہارے سینے کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، یہ سینے کو، دل کی بیماریوں کو شفا دیتی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، اور سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ اس کا فائدہ، اس رحمت کا فائدہ مومنوں کو پہنچتا ہے۔ اور آگے بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے نبی لوگوں کو بتائیں، اعلان فرمائیں کہ یہ سب اس کتاب کا آنا، اترنا، ملنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے یہ کتاب پا کے لوگوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے انہیں کہ اتنی عظیم کتاب، اتنی پرتاثیر کتاب، اتنی معجز نما کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں؟ دنیا میں دنیا کا مال جمع کرتے ہیں، سونا، چاندی، ڈالر، روپے، پیسے، ریال، جو بھی جمع کرتے ہیں، فرمایا ان سب سے بہتر یہ کتاب ہے، سب سے بہتر یہ کلام ہے۔ تو میں اپنے سمیت سب کو یہی نصیحت کروں گا کہ اس کلام کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اسے روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری شفا ہے، اسی میں ہماری جنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔